یہ بتائیں کہ اچھی عورت کیسی ہوتی ہے اور اچھی عورت بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے، اچھی عورت کیسی ہوتی ہے؟ حدیث پاک کا ایک حصہ یاد آ گیا۔ اچھی عورت کے بارے میں روایت کا ایک حصہ یہ آیا ہے کہ مرد جسے دیکھ کر خوش ہو جائے، اپنے آپ کو اس طرح رکھے کردار سیرت اور صورت کے تعلق سے، سیرت اور صورت کے تعلق سے ایسا رکھے جو شوہر کو خوش کر دے۔ یہ میں نے ہر سمجھدار اسلامی بہن کے لیے میں نے یہ جملہ کہہ دیا، صورت اور سیرت دونوں کے تعلق سے ایسے رکھے، کیونکہ جو عورت روزے رکھنے والا فرض روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور شوہر راضی ہے، وہ مر جائے گی تو اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ یہ اور گھر گھرستی میں بھی عورت کا کردار اتنا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں جیسے عبدالحبیب بھائی نے 2-3 سوالات کیے، آپ کے بھی چند ایک سوالات آ رہے ہیں۔ جب بھی گھر میں پرابلم کریٹ ہو، مفتی جمیل صاحب تشریف لائے تو یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ محمد کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولو ہمارے گھر میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، کبھی مرد ایگریسو ہو جاتا ہے، کبھی عورت ایگریسو ہو جاتی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے عورت کو تو خیر دیکھیں کہیں بھی آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لینا، مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں، مرد کو تو عورت کی اصلاح کرنے کے کئی طریقے بیان کیے گئے، ناراضگی بھی ہے، سختی بھی ہے وغیرہ۔ مجھے اب عورت کے بارے میں بتا دیں جس نے مرد کی اصلاح کے لیے اس کو اجازت دی گئی۔ میں نے تو نہیں پڑھا، مفتی صاحب کہیں آپ نے پڑھا ہو سختی کی اجازت کہیں عورت کو دی گئی؟ عورت کے حوالے سے میں نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہو تو ٹھیک ہے، تو آپ سختی نہیں کر سکتے۔ یہ میں مسلمان عورتوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے جملہ جو اسباق ہیں، جو لیسن ہے، میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جن میں آیات اور روایات سب کو میں شامل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب اس لیے بحث کی گنجائش نہیں ہے، بحث نہ کریں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ میرے گھر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں کا گھر کیسے چلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا میرا گھر کیسے امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی پر آنکھ بند کر کے جب کھا لیتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر سے کبھی پوچھا کہ اس میں ہے کیا؟ اچھا اس میں وٹامن سی اتنا ڈالا ہے، کیوں ڈالا ہے؟ وہ ڈاکٹر بولے گا چل واقعی صحیح ہے، میرے پاس تمہارا علاج نہیں ہے، وہ دماغ کا ڈاکٹر ایک الگ ہے، میں دماغ کا ڈاکٹر ہی نہیں ہوں، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو سمجھے۔ میں نے پچھلے یہ دونوں عرض کیا، یہ تھوڑا کنکلوژن ہو جاتا ہے عبدالحبیب بھائی۔ الرجال قوامون علی النساء، میں اس حصے کو میں بہت بنیاد بناتا ہوں۔ گھر ایک ادارہ ہے، ابھی ہم 3 بیٹھے ہیں، مگر آپ کے ہاتھ میں اس وقت پروگرام چلانے کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ میرا سوال یہ ہے، اب میں یہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے آرگو نہیں کروں، کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ سسٹم یہ ہے کہ اس وقت پروگرام آپ کے ہاتھ میں صحیح۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ پروگرام پیچھے والوں کے بھی صحیح ہے، وہ بھی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ گھر کا ادارہ، گھر ایک ادارہ ہے، گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ کس کے ہاتھ میں؟ الرجال قوامون علی النساء، گھر مرد کے ہاتھ میں، عورت پر مرد کو افسر بنایا گیا ہے، ناظم اعلیٰ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ اگر غلط کرے گا تو نادم اعلیٰ ہونا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن ناظم اعلیٰ اس کی یہ آنرشپ جو ہے نا مرد کی، یہ شریعت اسلام و دین نے اس کی آنرشپ بیان کی ہے، اس کو پوری فیملی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ادروائز ڈسپیوٹ۔ اس کو جب آنرشپ دی گئی ہے تو اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ آنرشپ ڈنڈا بردار فورس کا نام نہیں ہے، گھر کیسے چلانا ہے اس کے لیے اس کے الگ احکام ہے۔ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ اس طرح کی حدیثیں پڑھیں، آیات ہیں، روایات ہیں، اور سورہ نساء کے اندر گھر کے ماحول کو، جب گھر کا ماحول جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بیوی کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو کیسے اصلاح کی طرف لانا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ میں جیسے عبدالحبیب بھائی نے جو شروع میں بڑا پیارا اور اہم، میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا ہی سینٹرل کوسچن کیا، وہ یہ تھا تربیت۔ وہ ایک ورڈ استعمال کیا، تربیت۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پرابلمس ہمارے یہاں
زیادہ ہیں. تو اگر مطلب کہ عورت کی زیادہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اچھی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی گھر چلانے کا ذوق اور شوق رکھنے والی جو اسلامی بہنیں ہوں گی نا, وہ جب بھی دیکھیں گی نا کہ شوہر غصے میں آ گئے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے, خاموش ہو جائے گی. سب سے سمجھدار عورت وہ ہے عبدالحبیب بھائی, جو خاموش ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ہٹ جاتی ہے سامنے سے, جگہ سے ہٹ کمرے میں چلی جائے گی یا کوئی مطلب ایسا کر لے گی, یا وہ چیخے گا چلائے گا تو یوں مطلب کہ وہ 10-15-20 منٹ کا معاملہ ہوتا ہے, وہ ٹھنڈا ہو جائے. اس طرح بعض اوقات عبدالحبیب بھائی عورت ہے تو انسان ہی نا, انسان کو غصہ ہی جاتا ہے. بہتر انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے جلدی چلا جائے, اور برا انسان وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے, غصے میں ہی رہتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اگر عورت خدا نہ خواستہ دیکھو گھر مرد کو بھی تو چلانا ہے نا, بالکل ایسے, اور اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ کا, پیسنجر ہاتھ پیر مارے تو مرد گاڑی کا اٹھا کے کھائی میں تو نہیں پھینک دے گا. پیسنجر پاگل ہو گئے اگر گاڑی کے اندر, اور گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو ہاتھ پیر مارے گا, دھکا مارے گا, تو وہ گاڑی کے سائڈ میں روک لے گا نا, کہ جا کے کھائے میں گر جائے گا, خود کو بھی گرائے گا وہ بھی گرائے گا. تو کبھی بھی اسٹیئرنگ مرد کے ہاتھ میں. تو ایسے موقع پر آپ بھی سائلنٹ زون میں چلے جائیں. یقین مانے اللہ کی رحمت شامل حل رہی تو آپ کا گھر ٹوٹے گا نہیں. 10-15-20 منٹ کے بعد آپ سب ریلیکس ہو جائیں گے. پھر سوچئے یار یہ کیا ہو گیا, پھر ہمیشہ سوچئے کہ یار کس چیز پر لڑے تھے ہم لڑے کس چیز پر تھے. جب تک پاؤں میں چبھی ہوئی پھانس کو نکالیں گے نہیں, درد باقی رہے گا. اس سبب کو دور کر دے جس سے آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, اس سبب کو دور کرے. سوچئے کہ بھئی ہر وقت تو نہیں نا دونوں لڑ رہے آپ, یہ ہر وقت تو نہیں نا فیملی کے اندر ڈسپیوٹ ہی ہو رہا. کوئی تو پیسفل زون ہوتا ہوگا, اس پیسفل زون میں میری دعوت. اچھا اب بھی دعوت دیتا ہوں, چلے ابھی تو آپ بیٹھے, ابھی تو نہیں لڑ رہے نا صوفے پہ بیٹھ کر, دیکھ تیرے کو بول رہے, دیکھ تیرے کو بول رہے. مہربانی کر کے یہ نہیں کرنا. ابھی پیسفل زون میں میری بات کو سمجھے. آپ اس بات پر سوچئے کہ آپ کی لڑائی کس چیز پر ہے. پہلے میں بیوی سے عرض کر رہا ہوں, کس چیز پر شوہر ناراض ہو رہا ہے سوچئے. تو شوہر کے ساتھ ساتھ کہہ رہا, آپ سوچئے کہ کس چیز پر آپ کے بیوی کہ آپ کی زیادہ تر مطلب پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. وہ سوچے گی کہ میں اس کے کام کاج خدمت وغیرہ میں, بات چیت میں, بدتمیزی میں, یہ میری ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, میری زبان سے میرے کدھر. وہ دیکھے میرا لیٹ آنا, کھانے پینے پہ لڑائی جھگڑا کرنا, وہ اوور باہر رہنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. یہ آپ تھوڑا سا سوچیں, ابھی سوچیں, دونوں سوچئے پلیز. صرف مجھے سوچئے, مجھے سنیے, ٹھیک ہے. پیرنٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں, ماں باپ سے عرض کر رہا ہوں, پلیز سوچئے کہ کیا بات ہے کہ میرے بچے مجھ سے دور ہو رہے ہیں. بھول جائیے بدتمیز ہیں, بد اخلاق. ابھی پہلے اپنے بارے میں سوچئے. آیا بات بات پر کلاس لیتا ہوں, بات بات پر جھاڑتا ہوں, بات بات پر ڈانٹتا ہوں, لمبی بہت کرتا ہوں, کہیں جا رہا ہو تو اس کو روک لیتا ہوں, اس کا موڈ خراب کر دیتا ہوں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. سوچئے بچوں, اب آپ سوچو کیوں ماں باپ سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے. میرے پاس چند دنوں پہلے کچھ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بیٹا اپنے والدین اس سے بہت پیار کرتے. اس سے پوچھا کہ کیوں تم سے اتنا وہ پیار کرتے, تو اس سے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات کرتا ہوں جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ جس بات کو پسند کرتے رہے میں اس ڈسکس میں اچھا امی ایسا ہو رہا تھا, ارے ابو واقعی, ارے واہ. جبکہ وہ گناہوں بڑی گفتگو نہ ہو. تو جب آپ ان سے ان کی مطلب کی, ان کے سوچ کی بات سننے کے لیے بیٹھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ یار ہمارا بیٹا ہمیں ٹائم دے رہا ہوتا ہے, ہماری بات سنتا ہے, اور 2-4 اس کام کی باتیں. تو یہ آپ سوچئے. اور ہے کون فیملی میں آپ کے, فیملی میں اور کون ہے آپ کے, بہو. اچھا چلو بہو کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ سوچئے کہ میرا گھر کیسے اچھا چلے, یعنی کس سے میرے ماں باپ کی عزت بڑھے گی. چلو میں بہو کو, آپ کو اپنے سسرال والوں سے پرابلم ہے, والدین تو آپ کے اپنے ہیں نا, تو یہ سوچے کہ میرے والدین کی عزت کس چیز میں ہے, کہ کیسے, کہ میرے سسرال والے کیسے کہیں گے کہ یار کیا تربیت کی ہے ماں باپ نے اس بچی کی, یار کتنے ویل مینرڈ سے, مسکراہٹ ہے, اور چیختی چلاتی نہیں ہے, وقت پر اٹھتی ہے, کام کاج کرتی ہے, جو فیملی کے پریکٹس ہوتی ہے وہ کرتی ہے. کبھی ہم کچھ الٹا سیدھا بول بھی دیں تو یہ برداشت کرتی ہے. کمال کی لڑکی ہے. اس کے ماں باپ کو سلام ہے. آپ کی وجہ سے ماں باپ کو گھر میں سلوٹ ملتا ہے, سلام ملتا ہے, آپ کو اور کیا چاہیے یار, ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے کہ میرا گھر کیسے اچھا چلے گا. اچھا اب ساس کی بات کروں, ساس کی بات کر لیتا ہوں. ساس سوچے
کہ جتنی دفعہ 18 سے 20 سال میں آپ کی بیٹی نے آپ کو ڈسون اور جھاڑا اور مطلب کہ بدتمیزی کی ہے نا، اتنا تو مطلب کہ فیگر اب تک بہو کا آیا ہی نہیں ہے. وہ 6 دفعہ کرتی ہے تب بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہے، اور اس نے ایک ہفتے میں ایک بار کوئی ایسا کام کر دیا اور وہ آپ کے لیے پرابلم والی بن گئی. تو آپ ماں بن کر رہے ہیں اور مطلب چلتی بچیاں ہیں. آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی، 40-50 سال کی، آپ ساس ہیں. اس بچی کی عمر 18-20 سال کی ہے. یہ ابھی تو آئی ہے بیچاری، اس کو کیا پتہ کہ مطلب کہ اس طرح کی چیزیں کیا ہوتی ہیں. آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ کو بھی نہیں پتا تھا جب 18-20 سال کی تھی. تو بڑی مشکل سے تو آج آپ نے اپنا گھر سنبھالا ہے. آپ کو تھوڑی مطلب کہ کوئی پی ایچ ڈی کر کر آئی تھی جب آپ بہو بن کر آئی تھی. تو آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ جو میری ساس نے کیا میں اس کے ساتھ کروں. اگر اسے اچھا کیا تو اچھا کرے، برا کیا تو سوچے کہ آپ کو کتنا برا لگتا تھا. اب آپ سوچئے. اور فیملی ممبر مجھے بتا. اچھا داماد صاحب سے بات کرو، آپ داماد سے پریشان ہیں تو داماد صاحب کو بول دو بھائی کیوں اپنے شر سے پریشان کرتے ہو؟ داماد ہو، بیٹے بن کر رہو، اچھے بیٹے بن کر رہو. میں تو مشورہ دیتا ہوں تمام دامادوں کو، چلو ٹپس، اپنے سسرال والوں میں اتنے اچھے ہو جاؤ کہ اگر بیٹی شکایت کرے نا تو بولا چل جھوٹ بولتی ہے، ہم کو پتا ہمارا داماد کتنا اچھا ہے. وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا ہے، تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تو نے ضرور کچھ کیا ہوگا. میرے ساتھ ایک تو اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں، عبدالحبیب بھائی، میں اتنا ان کو پرسکون انداز کا اور ٹھنڈا مزاج پاتا ہوں. مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی آ کر بولے نا کہ اس نے میرے کو جھاڑا ہے تو میرے کو اول یقین ہی نہیں آئے گا. میں جھاڑ ہی نہیں سکتا یار، یاد نہیں. آپ کوئی بولے کہ یار مطلب کہ میں نے برف کی لادی کو ہاتھ لگایا میرا ہاتھ جل گیا، تو کوئی مانے گا؟ صحیح بات ہے. کوئی نہیں مانے گا. برف کی لادی جلاتی تھوڑی ہے، تو ٹھنڈا کرتی ہے. تو بعض اوقات آپ کا نیچر اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ گمان کرنا مشکل ہو جاتا ہے یار یہ کیسے جھاڑ سکتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا نیچر ہو جاتا ہے کہ جب کوئی آگے کہتے ہیں اسے جھاڑا تو اپنے سمجھ جاتا ہے کہ یار واقعی اس کی تو پریکٹس ہے، اس کا مطلب کوئی پہلی بار تو کیا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. سسرال والوں کو چاہیے کہ اپنے داماد کی عزت کریں، اس کو مان سمان، جو ایک آپ کی بیٹی کا شوہر ہے. تو یہ ایک ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی. پرسکون گھرانہ انشاءاللہ نہ بنے تو اب ہمیں پرسکون گھرانے کا پورا ہی ایک ذائچہ کھینچ دیا ہے کہ والد کو کیا سوچنا ہے، بچوں کی امی کو کیا سوچنا ہے. صلی علی